बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। हम आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको कहानी बताऊंगा। कहानी क्या बल्कि रुदात सुनाऊंगा कि बुशरा बीबी ने अडयाला जेल में रहने से इनकार क्यों किया, सुप्रीडेंट जेल को क्या धमकियां दी, फिर मिन्नत तरले किए, इमरान खान से आखिरी मुलाकात जो बनी गाला जाने से पहले हुई उसमें क्या मनाजर थे, और अब बड़ी गाला में जो उनकी रहायशगाह है उसको सब जेल करार दिया गया, वहाँ पे क्या हो रहा है ये आपको बताना आज मकसूद है। हमारे साथ जुड़े रहिए। न्यूज़ टू यू की तरफ से हम ये इंफॉर्मेशन, एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन आज आपके साथ शेयर करते हैं। कल जब ये मसूफ़ा गई हैं बुशरा पीरनी सज़ा सुनाए जाने के बाद खुद गिरफ्तारी देने अडयाला जेल, तो ये एक सियासी स्टंट था। मकसद था हमदर्दियां हासिल करना। इसके साथ पीटीआई की सोशल मीडिया टीम के 5 से 7 अरकान मौजूद थे जो इन दूसरी गाड़ियों में इनके साथ गए। वो इनकी मुसलसल वीडियो बना रहे थे। गेट नंबर 5 से ये दाखिल होती हैं, सोशल मीडिया साथ है, और फिर एक लग जाता है सोशल मीडिया के ऊपर ट्वीट्स, और जनाब वो जो गालम गलोच ब्रिगेड कि जनाब बड़ी बहादुर खतून है, गिरफ्तारी देने आ रही हैं, खुद गिरफ्तार होने आ रही हैं, और बड़ा उन्होंने कारनामा का अंजाम दे दिया। जिस तरह का हमारा लीडर बहादुर है उसी तरह हमारी ये जो पीरनी है उसकी जो अहलिया है इमरान खान की, वो भी बड़ी बहादुर है जो खुद गिरफ्तारी देने पहुंच गए। वो जनाब ट्रेंड बन गए। जनाब क्या बात है, हाय हाय क्या बात, तारीफी कलमात कि जनाब कितनी बहादुरी का इन्होंने मुजाहरा किया है। हुआ क्या, होता क्या है, जैसे ही दाखिल होती हैं सुप्रीडेंट जेल के कमरे में, तो वहाँ पर उनको कहती हैं कि मैं गिरफ्तारी देने आई हूँ, लेकिन मैं अडयाला में नहीं रहूँगी क्योंकि मैं हूँ एक बापर्दा खातून, किसी नामहरम ने मुझे आज तक देखा नहीं है, तो लिहाजा आप मेरे घर को सब जेल करार दे दें, बनी गाला को, और वहाँ पे फिर मैं रहूँगी और अपनी जनाब ये सज़ा और कैद उधर ही मैं काट लूँगी। जेल सुप्रीडेंट ने जवाब दिया कि मोहतरमा, इस जेल में और भी खवातीन हैं, सैकड़ों खवातीन हैं, वो भी अच्छे घरानों की भी हैं, वो भी आपकी तरह खवातीन हैं, खातून हैं। आपको अदालत ने सज़ा सुनाई है, उस पर अमल दरामद करना हमारा काम है, तो लिहाजा आपको भी उसी तरीके से हम रखेंगे जिस तरह बाकी खवातीन को रखा हुआ, और आपकी इज़्ज़त व एहतराम में कोई फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन इस मसूफ़ा ने अपने इस जो पर्दे का हथियार है, नकाब का हथियार है, उसको इस्तेमाल किया। जब जेल सुप्रीडेंट ने उसको ये बात सुनाई तो फिर सीधी हो गई, कहने लगी अगर आप मेरे पर्दे का ख्याल नहीं रखेंगे, मेरी आप दरख्वास्त नहीं मानेंगे, मुझे अडयाला जेल में ही रखेंगे, तो फिर आपको अंदाज़ा नहीं है कि फिर क्या होगा आपके साथ। जेल सुप्रीडेंट ने कहा जी क्या होगा। उन्होंने कहा कि मेरी टीम तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया आलमी सतह पर इस मसले को उछालेगा, इसे हम इंसानी हकूक़ का मसला बना देंगे, और धमकी दी कि वो अपने साथ बदसलूकी, जिस तरह इन्होंने माजी में कहा था, इल्ज़ाम लगाए थे कि हमारी खवातीन के साथ जेलों में ज़्यादती हो रही है, एक भी सबूत इसे पेश ना कर सके, हालांकि वो झूठ का परंदा था, लेकिन इसने धमकी दी बाकायदा कि मैं अपने साथ बदसलूकी को बुनियाद बनाकर और इंसानी हकूक़ को बुनियाद बनाकर मैं ऐसा आप फैलाऊँगी कि आप फिर देखेंगे और आप फिर कोई अमल दरामद नहीं करा सकेंगे। फिर जेल सुप्रीडेंट ने हुकूमत से रब्ता किया, तो हुकूमत ने फिर सोच विचार की, उन्होंने कहा चले जी ठीक है। फैसला ये हुआ कि क्योंकि अभी नई हुकूमत आने में हफ्ता एक महीना तो लग सकता है, इंतखाबात हो जाने हैं, तो उन्होंने कहा कि चले ये इलेक्शन का प्रोसेस हो जाए, क्योंकि इलेक्शन होना ज़्यादा ज़रूरी है बजाय इसके कि इसकी
سب جیل قرار دیں یا نہ دیں، یہ مسئلہ زیادہ ضروری ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، ان کو آپ بنی گالہ میں رکھ دیں، آنے والی حکومت پہ چھوڑ دیا کہ وہ اس کو پھر بی کلاس دے، سی کلاس دے، جو بھی حکومت آئے وہ اس کا فیصلہ کر لے، ہم اس کو فی الحال جو ہے وہ وہاں پہ رکھا تھا کہ ہم کوئی مسئلہ کریٹ نہیں کرنا چاہتے۔ اس دوران انہوں نے کہا جی میری عمران خان سے ملاقات کرائی جائے، وہ کرائی گئی، اور عمران خان نے بھی دھمکی دی کہ اگر آپ اس کو ڈیالہ میں رکھیں گے، یہ بڑی باپردہ ہے، اس کے اندر عبادت کرنی ہوتی ہے، یہاں پہ عبادت کی جگہ نہیں ہے، یہاں پہ غلاظت بہت ہے، یہ وہ فلاں اور وہ جناب، اگر آپ اس کو یہاں پہ رکھیں تو میں بھوک ہڑتال کر دوں گا، میں روٹی نہیں کھاؤں گا، میں پھر اپنے وکلاء کو بلاؤں گا، وہی دھمکیاں۔ وہ جو سپرنٹینڈنٹ بڑا بہادر آدمی ہے جی، وڈائچ صاحب، انہوں نے کہا جی آپ یہ دھمکیاں شمکیاں مجھے نہ دیں، مجھے تو جو حکومت کہے گی میں تو اس کے مطابق چلوں گا۔ پھر اس کے منت ترلے شروع کر دیے، اس کے منت ترلے شروع کر دیے جی کہ نہیں نہیں اچھا ایسا نہ کریں، آپ دیکھیں وہ خاتون ہے، وہ خیال کریں، اور یہ ہے وہ ہے۔ بہرحال اس نے پھر حکومت سے رابطہ کیا، پھر یہ ان کو جو ہے وہاں پہ سب جیل قرار دے کر منتقل کر دیا گیا۔ لیکن مسئلہ وہی ہے۔ اچھا، اب جو وڈیالہ سے وہاں پھر وہ گئی ہیں بنی گالہ میں، 300 کنال کا وہ جناب محل نما گھر ہے، وہاں پر اس مصروفہ کو 2 کمروں میں محدود رکھا گیا ہے۔ ایک وہی کمرہ ہے جہاں پر یہ خود پہلے رہتی تھی، بیڈ روم، اور اس کے ساتھ ایک اور کمرہ ہے جہاں پہ یہ عبادت کریں گے، 2 کمرے۔ اس کے علاوہ ان کی کوئی نقل و حرکت نہیں ہے، باقی پورے بنی گالہ میں ان کی نقل و حرکت پہ پابندی لگا دی گئی ہے، صرف 2 کمروں تک محدود رہیں گی۔ اڈیالہ جیل کے 9 جو پولیس اہلکار ہیں وہ ان کے کمروں کے باہر تعینات رہیں گے، اور جو اسلام آباد پولیس کی نفری ہے وہ بنی گالہ کے باہر مین روڈ کے اوپر اور ارد گرد کے مقامات پر موجود رہے گی۔ لیڈی پولیس بھی وہاں پر جو ہے وہ موجود رہے گی۔ تمام جو سٹاف تھا بنی گالہ کو ان کا ڈیٹا حاصل کر کے اور ان کو جو ان کی ضروری اشیاء تھی وہ ان کو لے جانے کی اجازت دے دی گئی، اور ان کو بنی گالہ سے کہا گیا کہ وہ چلے جائیں، اور وہ چلے گئے، کیونکہ سب جیل ہے، سب جیل میں جیل کے عملے کے علاوہ اور کوئی نہیں رہ نہیں سکتا، تو وہ وہاں سے چلے گئے، وہاں سے ان کو کہا گیا کہ آپ چلا جائیں۔ اب سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب والا کس خاتون نے کس طرح دھمکیاں دیں، پھر منت ترلے پہ آئی، پھر سوشل میڈیا ٹیم یہ سارا وہ کرتی رہی۔ یاسمین راشد، صنم جوید، عالیہ حمزہ اور بہت سی خواتین جو گرفتار ہیں، کیا ان کو بھی بنی گالہ یا اپنے گھروں میں رہنے کی اجازت ہے؟ کیا ان کے بھی گھر جو ہے وہ سب جیل قرار پائے ہیں؟ یہ بھی ذرا سوچنے کی بات ہے نا۔ وہ تو سڑ رہی ہیں بیرکوں میں، عام بیرکوں میں، سی کلاس میں عام قیدیوں کے ساتھ سڑ رہی ہیں، تو کیا وہ باعزت خواتین نہیں ہیں؟ جو عمران خان کو اپنی بیوی جو ہے وہ بڑی باعزت نظر آتی ہے، حالانکہ اس کی عزت کے حوالے سے یا اس کے کردار کے حوالے سے جو اس کے سابق شوہر ہیں خاور مانیکا، انہوں نے جو کچھ کہا ہے، ان کی زبانی وہ آپ بھی سن چکے ہیں، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس طرح یہ شادی سے پہلے رنگ رلیاں مناتے تھے۔ تو یہ خود کو وہ کیا کہتے ہیں نا کہ اعلیٰ و عرفہ کارکنوں کو آج بھی یہ کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں کہ یہ تحریک انصاف کے جو ہمارے لوگ ہیں، کارکن ہیں، وہ اس چیز کو سمجھیں کہ ان کے لیڈر تو خود اب عمران خان بھی وہاں پہ بی کلاس لے کر بیٹھا ہوا ہے اڈیالہ جیل میں، اس کے بھی جو بیرک ہے 2 کمروں پر مشتمل ہے، آگے برآمدہ ہے، پھر صحن ہے، ورزش کی اجازت ہے، مزے سے روٹیاں کھاتا ہے، ہر سہولت اس کو حاصل ہے۔ اور اب اس کی جناب بیگم، تو ان لوگوں کا کیا قصور ہے جو ان کی خاطر جیلوں میں سڑ رہے ہیں؟ کوئی 9 مئی میں ملوث ہے، کسی واقعے میں ملوث ہے، ان کو کوئی نہیں پوچھتا جی۔ یہ جس خواتین کا میں نے نام لیا کہ یاسمین راشد کسی باعزت گھر کی خاتون نہیں ہے، عالیہ حمزہ کسی باعزت گھر کی خاتون نہیں ہے، ان کا حق نہیں ہے کہ ان کے گھروں کو بھی پھر آپ سب جیل قرار دے دیں۔ یہ صرف بشرا بی بی کے ساتھ یہ رعایت کیوں کی گئی ہے، یہ بھی سوال ہے نا جی۔ اب وہ جو سوشل میڈیا پہ ان کی بہادری کے بڑے بڑے قصے چل رہے تھے نا، اب وہ سارے کے سارے اب یہ خاموشی چھا گئی ہے۔ اب تو سارے لوگ تھو کر رہے ہیں کہ جی دیکھیں خود 300 کرال کے گھر میں رہ رہی ہیں، اور عام جو کارکن ہیں وہ سڑ رہے ہیں، تو اور جناب مریم نواز جو تھی اس کو عام جگہ پہ رکھا گیا، اور اس کو جناب آپ نے دے دیا۔ وہ سوشل میڈیا پہ یہ ٹرینڈ چل رہا ہے، تو وہ جو ہمدردیاں حاصل کرنے کی کوشش تھی سوشل میڈیا کی، جو ساری کی ساری بڑھ گئی ہیں۔ تو یہ ان کے کارنامے ہیں، یہ ان کے کرتوت ہیں، یہ ان کی بہادری ہے۔ اصل بہادری یہی ہے، دھمکیاں دیتے ہیں، پھر منت ترلے پہ اتر آ جاتے ہیں، پھر پاؤں پڑ جاتے ہیں، یہ ان کا حال ہے۔ باقی جی ابھی انہوں نے جس طرح سوشل میڈیا کے اوپر یہ سارا کچھ چلایا پردے کے نام کے اوپر، اور پھر اپنی جس طرح کے اس کو استعمال کیا، کیونکہ شاطر خاتون ہے، تو اس شاطرانہ ذہن کا انہوں نے استعمال کر کے
وہاں پہ یہ سارے کارنامے جو ہیں وہ کیے. تو میں نے کہا اس کے حوالے سے جو اندرونی کہانی وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے. اپنا خیال رکھیں. بہت شکریہ.